الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مؤمنون کی ابتدا میں کامیاب مؤمنین کے صفات بیان کی اور آخر میں کہا جو لوگ ان صفات کو اپنائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، حقیقی مالک بنیں گے۔ جب یہ آیات مشرکین مکہ کے سامنے آئی کہ ان آیات کو اپنانے کی وجہ سے آخرت میں جنت ملے گی، تو مشرکین مکہ چونکہ آخرت ہی کو نہیں مانتے تھے، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، زمین ہمیں کھا جائے گی، پھر ہم دوبارہ پیدا کیسے ہوں گے؟ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ان کے سامنے جب یہ آیت آئی تو گویا زبان حال سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان صفات کو اپنانے بھی لیں تو تم تو کہتے ہو آخرت میں جنت ملے گی، ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اعتراض کا کوئی وزن نہیں تھا، چونکہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے ایک مرتبہ انسان کو مار کر دوبارہ پیدا کرنا اور آخرت قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم مر گئے، ہمارے اعضاء کو مٹی کھا گئی اور ہمارے پورے اعضاء مٹی ہو گئے، ہم ختم ہی ہو گئے، تو پھر دوبارہ کیسے پیدا ہو؟ ایک مرتبہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب ابتدا میں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی تصور ہی نہیں تھا اور اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، تو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوسری مرتبہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز کو پہلی مرتبہ بنانا دشوار ہوتا ہے، ایک مرتبہ بن گئی پھر دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن ان کے ذہنوں کے مطابق وہ سمجھا سکتے تھے کہ جب ایک مرتبہ کسی چیز کا وجود ہو گیا تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیا مشکل، لیکن پھر بھی مشرکین مکہ اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے آگے چند آیات بیان کی جس میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کیسے کرتا ہے، وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کس طرح انسان کو پیدا کرتے، اور یہ پوری تھیوری بتلا کر یوں سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ ان سارے مراحل سے گزار کر ایک بچے کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، وہی اللہ آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب انسان ماں کے پیٹ سے گزرتے ہوئے کن کن مراحل سے گزر کر وہ پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینی اور پکی بات ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلقنا الانسان، پیدا کیا انسان کو ہم نے۔ معلوم یہ ہوا ساری انسانیت کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی جاندار کو پیدا نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں نے دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے چیزیں تو بنائی لیکن کسی کے اندر جان نہیں ڈال سکے، بناتے بناتے تصویریں اور پتلے بنائے، روبوٹ بھی بنا دیے لیکن کسی میں جان نہیں ڈال سکتے۔ خالقیت کی صفت یعنی کسی جاندار کا پیدا کرنا یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمیں اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ انسان کو، جاندار کو اللہ پیدا کرتا ہے، ہماری اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی صاحب قبر سے نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے یقینی بات ہے
کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ من سلالۃ من طین. طین کا معنی ہے مٹی، اور سلالۃ کا معنی ہوتا ہے منتخب، چوائس کی ہوئی. زمین کے مختلف حصوں سے زمین کی مٹی کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس لیے فرمایا من سلالۃ من طین، زمین کے الگ الگ حصوں کی مٹی جمع کی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. زمین میں اثر ہوتا ہے، اس لیے علاقے کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. کوئی سیاہ فام اور کالے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کسی علاقے کے لوگ مضبوط اور طاقتور ہے، کسی علاقے کے لوگ کمزور ہے. یہ زمینوں کا اثر ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش میں الگ الگ قسم کی مٹی استعمال کی گئی تھی، وہی اثر آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ظاہر ہوا. تو من سلالۃ من طین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہاں انسان سے مراد آدم ایک تفسیر کے مطابق. یعنی اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ ہم نے آدم کو زمین کے الگ الگ حصوں کی مٹی سے پیدا کیا. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ انسان سے مراد صرف آدم ہی نہیں بلکہ سارے انسان موجود ہیں، اس میں ہم سب بھی داخل ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا. اب سوال ہوگا ہم کہاں مٹی سے پیدا ہوئے؟ ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر قرآن نے کیوں مٹی سے کہا؟ تو اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ آدم کو براہ راست مٹی کا پتلا بنا کر پیدا کیا، اور اولاد آدم اگرچہ ماں کے پیٹ سے ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے لیکن اس کا اثر بھی اور اس کا سیرا بھی مٹی ہی سے ملتا ہے. جیسا کہ ہم سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے. وہ منی کا قطرہ خون سے بنا اور خون گوشت سے بنا، اور وہ انسان کا گوشت پوشت اس کی خوراک سے بنتا ہے، اور انسان کی خوراک زمین کا غلہ ہے. تو لے دے کر اس کا سیرا زمین اور مٹی کے ساتھ ملتا ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہم تو سبزی کھاتے ہی نہیں، غلہ کھاتے ہی نہیں، ہم تو صرف گوشت کھاتے ہیں، تو پھر ہم کہاں مٹی سے پیدا ہوئے؟ اس کا بھی جواب ہے. اگر کسی انسان نے صرف گوشت کھا کر زندگی گزاری ہو تو اس سے کہا جائے گا جس جانور کا گوشت کھایا وہ گوشت کس سے بنا؟ اس جانور کی خوراک سے، اور جانور کی خوراک تو وہی غلہ ہے، گھاس پات ہے. تو انسان جس منی کے قطرے سے پیدا ہوا اس کی اگر ہم پوری تھیوری دیکھیں تو اس کا سرا مٹی سے جا کر ملتا ہے. معلوم یہ ہوا انسان مٹی سے پیدا ہوا. ویسے انسان میں 4 عنصر رکھے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، چاروں عنصر سے مل کر بنا ہے. لیکن انسان کے اندر مٹی کا عنصر غالب رہا ہے، زیادہ رہا ہے، اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے انسان مٹی سے پیدا ہوا. تو پہلی آیت میں اللہ نے بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے ایک منتخب مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثم پھر ایک مدت کے بعد ہم نے اس انسان کو کیسے مٹی سے پیدا کیا، لیکن کیسے آیا؟ ہم نے اس کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، ایک محفوظ مضبوط جگہ میں نطفہ بنایا، یعنی منی کا قطرہ. ثم کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت کے بعد. چونکہ انسان غلہ کھاتا ہے تو کھانے کے بعد وہ ہضم ہوتا ہے، اس میں ایک زمانہ لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے. ہضم ہونے کے بعد اس کا گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور زائد مادہ پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے، اور پھر اسی گوشت اور خون سے منی بنتی ہے. تو ایک مدت کے بعد ہے، اس لیے فرمایا ثم، ایک مدت کے بعد ہم نے اس کو منی کا قطرہ بنایا. کہاں رکھا؟ فی قرار مکین، ایک محفوظ اور مضبوط جگہ میں رکھا، یعنی ماں کی رحمدانی میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی رحمدانی کے متعلق کا فی قرار مکین، مضبوط جگہ میں رکھا. اسی وجہ سے جب عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ عورت چلتی پھرتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، گھر کا کام کاج سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس رحمدانی سے وہ قطرہ باہر نہیں نکلتا. اللہ اس کو مضبوطی کے ساتھ اس جگہ دیتے ہیں، اور جب ماں کے پیٹ میں رحمدانی میں وہ قطرہ ٹھہر جاتا ہے، عمل ٹھہر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمدانی کا منہ بند کر دیتے ہیں. یہ ساری قدرت ہے. اندر وہ کون سی چیز کام کر رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، خود ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اندر وہ سارا کام کاج ہو رہا ہے کہ رحمدانی کا منہ بند کر لیا. اللہ نے اس قطرے کو محفوظ کر لیا کہ تاکہ وہ باہر نکلے نہیں. رحمدانی کا منہ بند ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حمل کے ایام میں عورت کو حیض نہیں آتا. حیض جو آتا ہے وہ رحمدانی ہی سے آتا ہے.
لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو رحمدانی کا منہ بند ہو جاتا ہے، اب اس میں سے خراب خون نکلتا نہیں۔ تو اللہ نے کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ دیکھیے یہ 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنا رہے، جس زمانے میں سائنسدانوں کا گویا نام و نشان نہیں تھا، ڈاکٹری اور طبیت اس قدر ترقی نہیں کر چکی تھی، اس زمانے میں وہ مشینری نہیں تھی کہ انسان کے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ چیک کیا جا سکے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے یہ قرآن کی حقانیت آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے پاس پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، امی تھے، آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور بتا رہے ہیں، معلوم یہ ہوا یہ وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ پہلا مرحلہ انسان کا ہو کہ وہ ناپاک قطرہ تھا۔ اس پوری تھیوری کو سنتے ہوئے خود اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچے کہ ایک زمانہ تھا میری حالت کیا تھی، میں ایک ناپاک قطرہ تھا، ایسا ناپاک کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، بدن کو لگ جائے بدن ناپاک، خود میرے ماں باپ مجھ سے اس وقت نفرت کرتے تھے، اور جب تک دھو نہ لیا جائے چین نہیں آتا، یہ ہماری حالت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا۔ علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، کہ جب وہ نطفہ ماں کی رحمدانی میں ایک مدت تک رہا، 40 دن تک ٹھہرا رہا، تو پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ جیسے انسان کو کوئی چیز لگ جائے بدن پر تو خون جم جاتا ہے، وہ گوشت نہیں ہوتا، تھوڑا کچھ نرم ہوتا ہے لیکن جمع ہوا ہوتا ہے، کہا ہم وہ جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا النطفۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اندر ہوتی ہے کہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اس گوشت کو ہڈی بنا دیتے ہیں۔ گوشت جو جمع ہوا ہوتا ہے اس پر آہستہ آہستہ سفید دھاریاں لگتی ہیں، سفید لکیریں بننی شروع ہوتی ہیں، اور پھر یوں لگتے لگتے وہ سفید ہڈی بن جاتی ہے، مضبوط اور سخت ہڈی بن جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ماہی کے رحم میں اس انسان کے گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو ہڈی میں تبدیل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہنا دیا۔ انسان کے جسم میں ہمیں ہڈیاں ہیں، 200 سے زائد جوڑ ہیں ہمارے، ان سب میں سے کوئی ہڈی ظاہر میں نظر نہیں آتی، انسان کے جسم کے اوپر ظاہر میں باہر دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ نے تمام ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا دیا، گوشت کو چڑھا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سارے مراحل سے گزارنے کے بعد ہم نے انسان کو ایک گویا نئی مخلوق بنا کر پیش کر دیا، نئی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا۔ نئی مخلوق کیسے؟ ایک زمانہ تھا وہ ناپاک قطرہ تھا، اس میں حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اب ہم نے اس میں روح ڈال دی، وہ اپنے طور سے حرکت کر رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ صرف قطرہ تھا، اس میں عقل اور سمجھ بوجھ نہیں تھی، اب ہم نے اس میں روح ڈال دی، عقل ڈال دی، اب اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، اس کو غذا کی ضرورت نہیں تھی، کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، اب ہم نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس کو کھانے پینے کے تقاضے لگ گئے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر دنیا میں آیا تو کیسا آیا؟ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، سمجھ بوجھ نہیں تھی، کھانے کا پینے کا چلنے پھرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، زندگی گزارنے کے کوئی اصول معلوم نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے مرحلہ در مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسی تربیت کی کہ وہ آہستہ آہستہ کھانے لگا، پینے لگا، پھر وہ چلنے سیکھ گیا، پھر وہ باتیں کرنے لگا، اور پھر اس کی عقل اور شعور بڑھنے لگا۔ ایک زمانہ تھا وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج بڑا بزنس مین بن گیا، اب کڑیل نوجوان بن گیا۔ جب پیدا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں سما جائے اتنا تھا، لیکن آج دیکھو تو وہ 5 فٹ 6 فٹ کا انسان بن گیا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق دے کر پیدا کیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، بہت ساری خیر کو لی ہوئی اللہ کی ذات ہے۔ احسن الخالقین، جو بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا ہے، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا، احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حسین ترین بنایا، اور اس کو قسمیں کھا کھا کر بیان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
اللہ تعالیٰ متعدد قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ خود انسان غور کرے اپنی ذات میں تو بھی پتہ چلے گا اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حسین طریقے سے بنایا، جو عضو جہاں رکھنا چاہیے تھے بالکل اس جگہ لگائے۔ آدمی سوچے کہ انسان کی ناک جو اس کے منہ پر لگی ہوئی ہے، اگر وہ ناک اس کے سر کے پیچھے ہوتی تو کیسا لگتا؟ انسان کی آنکھیں دو رکھی اور سامنے کی طرف رکھی، اگر دائیں اور بائیں رکھی ہوتی تو کیا عالم ہوتا؟ ہمیں سامنے چلنا ہوتا تو دائیں یا بائیں منہ کر کے چلنا پڑتا تاکہ ہم اس آنکھ سے دیکھ سکیں۔ اس وقت بھی ہم ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتے، دو آنکھ سے ایک ساتھ نہ دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو اس کی جگہ برابر فٹ کیا، جہاں بال اگنے چاہیے تھے وہاں اگائے، جہاں مناسب نہیں تھے وہاں نہیں لگائے، جہاں جو عضو لگانا مفید تھا وہیں اس کو لگائے۔ یہ احسن خالق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پیدا کرنے کا پورے مراحل بیان کیے کہ اس طرح وہ پیدا ہوا، پھر وہ دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا ثم انکم، پھر تم بعد ذلک لمیتون، اس پوری ترتیب کے بعد اور زندگی گزارنے کے بعد ایک دن مر جاؤ گے، ایک دن تم پر بھی موت واقع ہو جائے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ایک دن موت آنے والی۔ یہ پوری ترتیب بیان کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ اب مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، چونکہ مکہ کے مشرک لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کو پوری ترتیب سمجھانی پڑی کہ دیکھیے ماں کے پیٹ میں نطفہ اور رحمدانی میں کون پہنچاتا ہے، وہاں اس کی حفاظت کون کرتا ہے، پھر اس کو جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی بنانا، پھر اس پر گوشت چڑھانا، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تو اس وقت وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ بس جو اللہ ماں کے پیٹ میں اس طرح پوری ترتیب سے تم کو بناتا ہے، پھر ایک تنگ راستے سے تم کو دنیا میں بھیج دیتا ہے، وہی اللہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے مذکورہ ان صفات کو اپنائے گا، قیامت میں ہم اسے آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ یہ جنت سمجھانے کے لیے، آخرت کا تصور سمجھانے کے لیے پوری فہرست بیان کی، ورنہ ہر وقت مشرکین مکہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، پھر ہم پیدا کیسے ہوں؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قبر کی ایک زندگی گزارنے کے بعد قیامت، جو اللہ کے علم میں جو دن متعین ہے، قیامت آئے گی تو ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اور آخرت میں ہمارا حساب لیا جائے گا، اور پھر جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آخری بات، اس کے برخلاف ہمارے ملک ہندوستان میں ہنود کا یعنی ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، 7 جنم لیتا ہے، اور جس جنم میں جیسے کرم کیے ہو، جیسے اعمال کیے ہو، دوسرے جنم میں اس کے مطابق اس کو زندگی ملتی ہے۔ اگر کسی جنم میں اس نے اچھے کام کیے تو وہ دوسرے جنم میں انسان بن کر پیدا ہوتا ہے، اور اگر برے کام کیے تو جانور بن کر پیدا ہوتا ہے، بہت برے کام کیے تو کتا بن کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہنود کا عقیدہ ہے۔ یہ اس عقیدے کو آواگمن کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی ایک مرتبہ زندگی دیتے ہیں، یہاں سے جو آدمی مر کر چلا گیا عامتاً وہ دوبارہ واپس آتا نہیں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ مانا جاتا ہے 7 جنم کا، یہ بھی بالکل غلط ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ ابھی نہیں 7ویں جنم میں آنا، کوئی چیز مانگنا ہے تو مذاق میں بھی بولتے ہیں اگلے جنم تک نہیں ملے گا۔ بھئی ہمارے یہاں اگلا جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، ایک ہی زندگی ہے، مر گئے بات ختم ہو گئی، پھر آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ایک مرتبہ آدمی مر گیا پھر بات ختم، دوبارہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا، آخرت کوئی نہیں ہوگی، یہ عقیدہ بھی غلط۔ اور ہنود کا جو عقیدہ ہے کہ انسان 7 مرتبہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے آخرت بنانے کے لیے، یہ ایک موقع ہے، ایک ہی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو گئی، پھر ہم قبر میں جائیں گے، اور پھر جس دن اللہ کے یہاں متعین ہوگا قیامت کا دن، اس دن ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور آخرت واقع ہوگی۔
اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تا دم حیات ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔